بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کی کیا وجوہات تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ کس طرح سے قبول ہوئی۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور شیطان نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بس روز اول سے ہی شیطان انسان کا دشمن بن گیا کہ اس انسان کی وجہ سے، اس مٹی کے کھلونے، اس پتلے کی وجہ سے مجھے جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ تب سے شیطان جو ہے انسان کو بہکانے کے، گناہوں کی طرف لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ورگلایا۔ کس طرح سے ورگلایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کی پسلی سے، ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اماں حوا کو ان کی دل جوئی کے لیے پیدا کیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگا رہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور جنت میں رہیں۔ مگر شیطان کے بہکاوے میں آپ دونوں آگے، شیطان پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پھل کھانے سے منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ جنت میں گھومو پھرو، عیش موج کرو، مگر اس پھل کی طرف مت جانا اور اس پھل کو مت کھانا۔ مطلب اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ میرے حکم کے تابع لا سکتا ہے، حکم کو فالو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ شیطان نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا، بڑا ورگلایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں نہ آئی۔ پھر اس کے بعد حضرت اماں حوا کے پاس دیا، حضرت اماں حوا اس کی باتوں میں آ گئی اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ پھل کھانے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کون سا ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ہم پھل کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے، جنت سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ ایسا ہی کرنا تھا کہ جنت سے جب آپ کو نکال دیا گیا، شیطان بڑا خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رو رو کا دعائیں مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے لگے، مگر ان کی توبہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ جب آپ زمین پر اتارے گئے، آپ کے پاس لباس بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے آپ نے پتوں کے ذریعے اپنا لباس تیار کیا اور آپ نے اپنے جسم کو ڈھانپا۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ سے توبہ، معافی، استغفار کرنے لگے، لیکن آپ نے عرش بری پر ایک دفعہ دیکھا تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا عرش بری پر جو نام لکھا تھا وہ محمد کون ہے، میں آپ کو ان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری غلطیوں کو، میری خطاؤں کو معاف کر دیا جائے اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ان کی بخشش کر دی، اور پھر اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا سلسلہ چلتا گیا۔ ان کے ہاں اولادیں کتنی ہوئی، ان کا سسٹم کس طرح سے چلا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔